السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ یہ جو نظر بد ہوتی ہے جس کو ایول آئی کہتے ہیں، یہ اصل میں النس ہے، ایک بیماری ہے ایک طرح کی۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بیماری ہے، اور ایک تو یہ حسد کی شکل میں ہو سکتی ہے کہ کسی انسان نے حسد کیا۔ اچھا، جو حسد کرتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے؟ ایک تو سامنے والے کو آپ نظر لگا کر نقصان پہنچا رہے ہیں، کیا حسد کرنے والا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے؟ حسد کرنے والا اپنے دل کو بھی بیمار کرتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے آتا ہے کہ اس کی نیکیاں ایسے تیزی سے ایشز میں کنورٹ ہوتی ہیں، جیسے تیزی سے آپ لکڑی میں آگ لگا دیں تو لکڑی بہت تیزی سے جو ہے وہ ایشز میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو حسد کرنے والا اپنے آپ کو بھی اصل میں نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں ایول آئی، نظر بد کا لگ جانا، ضروری نہیں ہے کہ جیلسی کی وجہ سے صرف ہو۔ جیلسی از ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے آپ کو نظر لگتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف جیلسی کی وجہ سے نظر لگ جائے۔ کیوں؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں، اگر آپ کسی چیز سے بہت امیز ہو جاتے ہیں، اور آپ کسی چیز کی بہت تعریف کرتے ہیں اور بار بار تعریف کرتے ہیں، اس سے بھی اس چیز کے پوزیسر کو نظر لگ سکتی ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ دل میں جیلسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سامنے والے کو نظر لگ سکتی ہے اگر آپ اور میں دعا کے ساتھ اس کی تعریف نہ کریں۔ اسی لیے آپ کو اور مجھے وہ سٹیٹمنٹ سکھائے گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ، یہ سب دعائیں ہیں، یہ سب فریزز ہیں جو آپ اور میں اپنی زندگی میں اگر ڈے ٹو ڈے لائف میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جو یہ جملہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جیلسی کے بغیر بھی نظر لگ جاتی ہے، ابھی آپ نے خود ہی مثالیں دیکھیں کہ انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، تو آپ اپنے آپ سے جیلس تو نہیں ہوتے نا؟ انسان اپنے آپ سے جیلس تو نہیں ہوتا، پھر بھی نظر لگ جاتی ہے نا۔ اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جیلسی کے بغیر بھی نظر لگ سکتی ہے۔ تو جب کسی چیز سے بہت زیادہ امپریس ہوں، جب کسی چیز سے بہت زیادہ امیز ہوں، تو پھر دعا دے دیجئے اور بعد میں تعریف کیجئے۔ امام احمد اور جامع ترمذی میں روایت آتی ہے اسما بنت امیس سے، انہوں نے نیریٹ کیا ہے، روایت کیا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ جعفر کے بچوں کو نظر لگ گئی ہے، کیا ہم ان کے لیے رقیہ پڑھ لیں؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رقیہ پڑھنے کی اجازت دی۔ تو رقیہ پڑھنے کی پرمیسیبلٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور اسکالرز کے مطابق رقیہ جو ہے وہ نظر بد کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، وہ شیاطین کے پوزیشن، جن کے پوزیشن کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور سحر، جادو کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے بال دیے ہیں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اچھی نعمت دی ہے، اچھا گھر، اچھی گاڑی دی ہے، تو یاد رکھیں اب آپ کو بہت زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں اس کو اتنی زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ نہ صرف اب شیطان سے پروٹیکشن چاہیے، بلکہ ہمیں لوگوں کی نظروں سے بھی پروٹیکشن چاہیے۔ ہر ایک کی نظر آپ کو نظر نہیں لگاتی، لیکن آپ کو تو نہیں پتا نا کہ کس کی نظر آپ کو نظر لگا سکتی ہے۔ اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہر نظر سے نظر نہیں لگتی ہے، لیکن کس وقت لگے گی اور کیسے لگے گی آپ کو پتا نہیں چلے گا۔ سو یو شوڈ ہیو یور شیلڈ اراؤنڈ یو، ہر وقت صبح شام کی دعاؤں کو ریگولر پڑھیے۔ جہاں تک رقیہ کی بات ہے، رقیہ کہتے ہیں اسپرچول ہیلنگ کو، اپنا علاج کرنا، یوں کہہ لیجئے روحانی طور پر اپنا علاج کرنا۔ اسلام میں رقیہ کی اجازت ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، یعنی قرآن کی آیات کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ ہی کی حفاظت میں آیا جاتا ہے۔ اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ کے لیے 3 کنڈیشنز یاد رکھیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک تو ہم کہہ رہے ہیں نا رقیہ، رقیہ اس سمپل کیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اسپرچول ہیلنگ۔ آپ نے ایک ٹرم سنی ہے رقیہ شریعہ، سنا؟ ایک رقیہ شریعہ ہوتا ہے، ایک رقیہ جاہلیہ ہوتا ہے، اس لیے رقیہ شریعہ الگ کیا گیا ہے۔ رقیہ کے لیے 3 کنڈیشنز اسکالرز کہتے ہیں کہ ضرور فلفل ہونی چاہیے۔ ایک، جو بھی کلام رقیہ میں پڑھا جائے، کوئی دعائیں یا قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں جس میں
اپنے آپ کو پروٹیکشن میں اللہ کی لایا جاتا ہے. تو رقیہ کی ایک کنڈیشن کیا ہے کہ جو کلام پڑھا جائے وہ اللہ کا کلام اللہ کی صفات کے ساتھ ہو اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں ہوں. یہ ایک کنڈیشن ہے. دوسرا، رقیہ عربی زبان میں کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کہوں کہ رقیہ کے اندر آیت الکرسی بھی پڑھی جاتی ہے تو اب آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں رقیہ میں پڑھا جائے گا، اب آیت الکرسی عربک ٹیکسٹ کے اندر عربی زبان کے اندر اس کو پڑھیں گے. تو دو کنڈیشنز یہ ہو گئیں، ایک اللہ کا کلام اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں، دوسرا عربی زبان، تیسرا بہت ضروری فیکٹر ہے، تھرڈ کنڈیشن از ویری امپورٹنٹ، اس ایمان کے ساتھ رقیہ پڑھیں کہ اصل میں رقیہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. کس کا اذن ہوگا تو فائدہ ہوگا؟ اللہ کا. یہ بہت ضروری فیکٹر ہے. رقیہ نہیں بچاتا آپ کو، ورنہ اگر یہ والا مائنڈ سیٹ رکھا کہ یہ رقیہ بچا رہا ہے تو دس از دا سیم تھنگ اپلائی آن تعویذ. لوگ جو تعویذ پہنتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تعویذ مجھے بچا رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، تعویذ نہیں بچاتا. اسی طرح سے رقیہ نہیں بچا رہا، آپ پروٹیکشن اپنی کر رہی ہیں. ابھی آپ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیا کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ اللہ کے امر سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. تو آپ پروٹیکشن کریں گی، اس کے بعد آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں گی. تو یہ تین کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے. یہ تین کنڈیشنز پوری ہوں گی تو یہ رقیہ شریعہ ہے، اور یہ کسی بھی سکنس کو دور کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کو آپ ویسے بھی کسی پریشانی کے بغیر بھی ریگولر سن سکتے ہیں. رقیہ حسد، انوی، جادو، نظر، ان سب سے بچنے کے لیے جو ہے کیا جاتا ہے. اور رقیہ اس صورت میں بھی آپ کر سکتی ہیں جب آپ کو کچھ میڈیکل سمٹمز فیل ہو رہے ہوں. جیسے اسکالرز کہتے ہیں کسی کو کینسر ہے تو بھی آپ اس کو رقیہ سنائیے. کسی کا ایکسیسو ویٹ گین ہو رہا ہے تو بھی اس کو رقیہ سنائیے. کسی کا ایکسیسو ویٹ لوز ہو رہا ہے تو بھی اس کو رقیہ سنائیے. کسی کا امیون سسٹم ویک ہو رہا ہے تو بھی اس کو رقیہ سنائیے. یہ سب اسپرچول ہیلنگ ہے، اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہے. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ان کلمات سے ہم پر اپنا رحم کرے گا. تو رقیہ ان سب کا علاج ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان ساری بیماریوں سے اور پریشانیوں سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اڈاپٹ کریں اور ہر معاملے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. اور آئندہ کے لیے اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ جب آپ کسی کی تعریف کرنے لگیں پہلے اس کو دعا دیں. سب سے بہترین دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے وہ تھی بارک اللہ فی. کبھی کبھی اسکالرز کہتے ہیں صرف ماشاء اللہ کہنا کافی نہیں ہوتا. ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ما جو چاہا اللہ اللہ نے، یعنی جو اللہ چاہے. اب اس میں اللہ جیسا بھی چاہے. جیسے آپ کہتی ہیں کسی کو تھینک یو اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ عربی زبان میں کہتے ہیں جزاک اللہ. صحیح. اسکالرز کہتے ہیں خالی جزاک اللہ نہیں کہیے. جزاک اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو جزا دے. تو جزا اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. صحیح. آپ کہیں گی جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہترین جزا دے. آپ اس طرح سے دعا دیں گی. اس میں کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ حاسد نہیں بنیں گی، آپ کا دل بھی صاف رہے گا اور آپ کی کسی وجہ سے سامنے والے کو نظر نہیں لگے گی. تو دعا دیجئے اور ایک روٹین بنا لیں. جب آپ کا بچہ کوئی اچھی بات بتائے، جب آپ کا بچہ کوئی اچیو کرے، جب آپ کے رشتہ داروں کے بچے کچھ اچیو کریں، جب آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں، بارک اللہ فی یاد کرنا شروع کر دیں. ماشاء اللہ بھی کہیے، لیکن بارک اللہ فی بہت ہی پروفاؤنڈ دعا ہے. آپ برکت کی دعا دے رہی ہیں، اس سے انشاءاللہ اس کی نعمت میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. تو آج سے اپنی عادت بنا لیں کہ آپ برکت کی دعا سامنے والے کو دیں اور ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں. میں نے بھی آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک صحابی جن کا کمپلیکشن بہت اچھا تھا اور ان کو نظر فوراً لگ گئی تھی کہ وہ گر گئے اور کومے میں چلے گئے، اور اس حالت میں آ گئے کہ صرف آنکھیں ان کی کھلی تھیں اور ان کا سر جو تھا بس موو کر رہا تھا، باقی جسم ان کا آلموسٹ ایک طرح کا پیرالائزڈ ہو گیا تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پورا قصہ سنا تھا جو ان کو لے کر آئے تھے صاحب کہ کیا ہوا تھا اور کیا کہا تھا تم نے اور جس سے یہ ہوا، اس کے بعد پھر ایک مسنون طریقہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا جو آج بھی کیا جاتا ہے. اس کنڈیشن میں جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا تھا کہ نظر لگی ہے. صحیح. تو اللہ کے رسول نے جو شخص ان کو لے کر آئے تھے صحابی کو، ان سے کہا کہ آپ ایک ویسل میں وضو کیجئے، اور وہ وضو کا پانی پھر ان کے اوپر ڈالا گیا تھا. تو اس وقت تو پرومیننٹ ہو گیا تھا کہ ان کی نظر لگی ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو طریقہ یہی ہے مسنون طریقہ. مثال کے طور پہ ماں کو محسوس ہو کہ میری نظر بچے کو لگ گئی ہے، تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ویسل میں، ایک برتن میں وضو کیجئے، اور جو پانی آپ کے وضو کا بچ جائے وہ اپنے بچے کے سر پر
ڈال دیجئے, یعنی اس سے اس کو نہلا دیجئے. تو ایک مسنون طریقہ ہے جس سے انشاءاللہ اس کی نظر اتر سکتی ہے. یہ مرچیں جلانا اور کیا کیا کرنا یہ کچھ نہیں ہے, اس کا کوئی سنت سے تعلق نہیں ہے. مرچیں جلاتے ہیں نا بعض لوگ, شاید آپ کی ماسیوں کو معلوم ہوگی یہ بات. تو رقیہ شریعہ کے لیے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مختلف لینس کے ملتے ہیں. بعض رقیہ شریعہ جو ہیں وہ 3 سے 4 گھنٹے کے, اس لیے کہ پوری سورہ بقرہ اس کے اندر پڑی گئی ہے. بعض 1 گھنٹے کے ہیں, بعض آدھے گھنٹے کے ہیں, جو سب سے, اور بعض 15 منٹ کے بھی ہیں رقیہ شریعہ. جو سب سے چھوٹا رقیہ شریعہ ہے بالکل بیسک, جو آپ خود پڑھ سکتی ہیں صبح شام ریگولر, اس میں ایک سورۃ الفاتحہ ہے. میں نے اس لیے رقیہ شریعہ پر اتنی بات کر لی کہ سورہ فاتحہ رقیہ شریعہ کا حصہ ہے. سورہ فاتحہ خود رقیہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. پھر آیت الکرسی ہے ریگولر, اور یہ الحمدللہ آیت الکرسی آپ کی صبح شام کی دعاؤں میں شامل ہے. آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور قرآن کی آخری 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. یہ منیمم رقیہ ہے جو آپ روز پڑھ سکتے ہیں. منیمم اپنی روٹین بنا لیں, انشاءاللہ نہ آپ سے کسی کو نقصان ہوگا, نہ آپ کو کسی کا نقصان پہنچے گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بچائیں گے. اور اب اس کے علاوہ آپ اس میں جتنی مسنون دعائیں ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. توکل اللہ کے اوپر رکھیں, اللہ انشاءاللہ آپ کو حسد سے اور اللہ آپ کو نظر بد سے, ایول آئی سے بچا لے گا. گمراہیوں کی رات میں نور